گزشتہ آیات کا خلاصہ ہمیں یاد ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم جاری تھا۔ کون سا حکم؟ اب یہ ایک اصطلاح ہے عربی کی، انفاق فی سبیل اللہ، اگرچہ لفظ عربی کے ہیں لیکن اردو میں بھی ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونی چاہیے، یہ ایک اصطلاح اسی طرح استعمال ہوتی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس میں سارے کے سارے اعمال، فرائض بھی آ جاتے ہیں، وجوب بھی آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی، فطرانہ بھی، نفلی صدقات بھی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ تھا، پھر اس کے اوپر ملنے والے اجر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر جو چیزیں اسے خراب کرنے والی تھیں، اس عمل کو ضائع کرنے والی تھی، ان کا بیان ہوا تاکہ ہمارا کوئی عمل وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور ان میں ایک بڑی جو چیز بیان ہوئی تھی گزشتہ آیات میں، وہ اخلاص تھا، اللہ کے لیے عمل کا کرنا، ریا اور دکھلاوے سے اسے محفوظ کرنا، لوگوں کی خوشنودی سے اسے دور رکھنا۔ اپنی نیت کے اعتبار سے اگر کوئی خوش ہوتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کی نیت اور ارادے میں، آپ کے قصد اور ارادے میں، دل میں کسی دوسرے کی خوشی کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ اگر کسی کو ہوتی ہے تو الحمدللہ، نہ ہو تب بھی الحمدللہ، ہمیں اس سے کوئی فرق۔ آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا، جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ کی کسی نے تعریف کی، اور ایک بندہ ہے اس نے آپ کی برائی کی اس معاملے میں، تو آپ کو کیا اثر پڑا، یہ آپ سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا لوگوں کے لیے کوئی عمل کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے اور آپ نے جانتے ہیں کہ وہ میرا عمل صحیح ہے، آپ نے علم والوں سے پوچھ کر کیا ہے، تو چاہے کوئی برا کہے یا اچھا کہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ الحمدللہ، اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی الحمدللہ کہ یہ عمل اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ نے مال دیا، میرا تو اس میں کچھ کمال نہیں تھا۔ پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی ہے۔ اور دوسری جو چیز تھی کہ کوئی عمل کرنے کے بعد جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، اخلاص، انفاق کرتے ہیں، جس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کو بھی کوئی ایسا موقع نہیں دینا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ اپنے اس عمل کا بدلہ اس بندے سے چاہ رہے ہیں، یا اسے تکلیف پہنچانا یا طنز کرنا یا کوئی بھی شکل اس کی اختیار کرنا، اس سے منع کیا گیا تھا کہ اس سے عمل کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا صدقاتکم، دونوں اعمال۔ تو اپنے اعمال کو اور اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا، ٹھیک ہوگی۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں یہ عمل ہے، آج کی آیات میں، کہ اب جو خرچ کرنا ہے وہ کیا چیز ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے۔ آج کی آیات میں کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اس پر اجر ہے، اس میں یہ کام نہ کرو کہ اس سے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب وہ جو انفاق میں کیا خرچ کریں، انفاق کے معاملے میں ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے وہ بھی بتایا ہے کہ یہ چیزیں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیں وہ آیات ہیں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، عمدہ اور پاکیزہ چیزوں سے، عمدہ اور پاکیزہ چیزوں میں سے۔ بعض علماء نے اس کا معنی حلال چیزوں سے، اور دراصل حلال ہی عمدہ ہوتی ہے، لیکن اس حلال میں بھی عمدہ اور پاکیزہ ہونا یعنی موجودہ چیزوں میں سے اچھی ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ عمدہ یعنی موجود چیز جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا بقیہ چیزوں سے کیا ہونا؟ اچھا ہونا، بہتر ہونا، وہ والا مال آپ خرچ کریں۔ ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ما کسبتم۔ دیکھیں نا اللہ کی طرف سے کیسی دلجوئی ہے۔ پیچھے تو یہ کہا تھا کہ جو کچھ مال ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ ما کسبتم، جس پر تم نے محنت کی، کوشش کی، تم نے کمایا، اس مال میں سے کیا کرو تم؟ اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تو ما کسبتم میں ایک معنی اور میں اگر اس کی تفسیر کرے تو ما کسبتم جو تم نے کمایا، دوسروں کا نہیں۔ ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، دوسروں نے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، آج بھی ایک جگہ ہوا ایسا ہی، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی چیز پیش کی یا ہدیہ دی یا کسی بھی طرح اس نے ہمیں دی، تو ہمیں کیا ہو جاتی ہے؟ سخاوت یاد آتی ہے کہ بھائی فلاں بندہ بھی اس چیز کا ضرورت ہے، فلاں بھی میرے ساتھ آیا ہوا ہے، فلاں بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی اس چیز کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو ہم دوسروں کے مال میں سے کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں آئی سمجھ؟ ما کسبتم جو تم نے کمایا ہو، تمہاری محنت ہو۔ اگر کسی نے دوسرے نے آپ کے لیے کوئی اپنی چیز پیش کی ہے، مباح کی ہے،
ایک تو ہے کہ ہدیہ دے دی، اس کو گھر لے جاؤ، پھر جو مرضی کرو۔ ایک ہے جیسے ہم کسی جگہ آپ بیٹھتے ہیں مجلس میں، آپ دو دوست بیٹھے ہیں، آپ کے کسی نے دوست نے آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے پیش کر دی، اپنی چیز اس نے کیا کر دی، آپ کو پیش کر دی، اور آپ نے 2-4 اور کو بھی کیا کر لیا، ساتھ میں بلا لیا، آؤ میں تمہاری کیا کرتا ہوں، دعوت کرتا ہوں۔ تو اس سے ایک یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ماں کا سب تم ہونا چاہیے، اپنی کمائی دوسروں کی نہیں ہونی چاہیے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اخرجنا لکم، جو ہم نے نکالی ہیں، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، جو دوسری کمائی ہے وہ بھی، اور جو زمین کی پیداوار ہے ان میں سے بھی تم کیا کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے، جو پہلا انفقوا ہے اس سے مراد کیا ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ جو مما اخرجنا لکم اس سے مراد عشر ہے، اس سے مراد کیا ہے، عشر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، جو تول میں آتی ہے، ایک تو ہوتے گھر میں 2-4 ٹماٹر 10 لگائے ہوئے، وہ نہیں، جو کسی تول میں آتی ہے، کلوں میں آتی ہے، تو ان چیزیں جو زمین سے پیدا ہوں ان سب میں عشر لازم ہوتا ہے۔ عشر اللہ کی راہ کا لازم کردہ وہ حق ہے، جیسے زکوٰۃ ہے پیسوں میں، ایسے ہی زمین سے نکلنے والی گندم، سبزیاں یا اس طرح کی اور چیز آپ نے جو لگائی ہیں ان میں عشر لازم ہوتا ہے۔ عشر کہتے ہیں اصل میں 10ویں حصے کو، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کے اگانے میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے ان میں تو عشر ہے 10واں حصہ، لیکن اگر ان کے کمانے میں، ان کو لگانے میں، ان کی ساری زراعت میں اگر آپ کی محنت لگتی ہے، پانی پیسوں کا آتا ہے، اس کا آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے، اسے عشر کہا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے لازم، ایک تو ہے نا بارش ہے، اپنے ایک زمین ہے، اس کو آپ نے کاشت کیا، اس کو بس اور کوئی ضرورت نہیں آپ کو، بس کھاد ڈالی، بیج ڈالا اور ختم کام۔ پھر بارش اور وہ جو اللہ کی طرف سے قدرتی پانی ہے، تو اس میں جو کچھ آپ کا نکلے گا، مثال 10 من گندم ہے تو اس میں سے 1 من گندم اللہ کی راہ میں دینا لازم ہے۔ یہ آج کل بالکل بھول گئی ہے لوگوں کو یہ چیز عشر کا، تو یہ لازم ہے ہر پیداوار میں۔ اگر ایک زمین سے 10 مرتبہ پیداوار ہوتی ہے، مثال وہ 2 مہینوں کے لیے ایک چیز لگاتا ہے، 2 مہینوں میں دوسری لگاتا ہے، وہ پھر تیار ہو جاتی ہے، تو ہر دفعہ میں اس میں سے اللہ کی راہ میں 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ اور اگر اس کو پانی وہ اپنے طرف سے محنت سے دیتا ہے، ٹیوب ویل لگا کر، موٹر لگا کر دیتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہے، 20واں حصہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہر پیداوار میں لازم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک یاد کر لیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم قصد نہ کرو، لا تیمموا، تیمم کا لفظ سنا ہے نا، تیمم، تو یہ وہی ہے، تیمم کا لفظی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، تو تیمم میں بھی آدمی پاکی کا ارادہ کرتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم گندی اور خبیث چیزوں کا ارادہ نہ کرو۔ کیا ارادہ نہ کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں تم کوئی گندی اور ایسی ردی چیز، کم درجے والی چیز، اس کو تم منہ تنفقون، کہ تم قصد اور ارادہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو گے، اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ وَلَسْتُمْ، آخر اللہ نے عقلی دلیل بیان کی ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ اگر تمہیں کوئی یہ چیز دے گا، لستم، تم ایسے نہیں ہو، بِآخِذِيهِ، کہ تم اسے وصول کر لو، تم اسے قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، اخذ لینا، تم اس کو لینے والے نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا، ردی چیز اور گھٹیا چیز، خراب چیز، تو تم اسے لینا قبول نہیں کرو گے۔ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم چشم پوشی اختیار کر لو اور اس کو بشک برے دل کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ اسے قبول کر لو، لیکن تم عموماً ایسا کرو گے نہیں۔ الا ان تغمضوا کا معنی ہے مگر یہ کہ تم کیا کر لو، چشم پوشی کر لو، تمہیں پتہ چل گیا اس نے گھٹیا چیز دی ہے، تمہیں ہدیہ کی ہے، وہ خراب تھی، تو تم نے پھر بھی لے لی کہ یار خیر ہے، ہمارے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، حمید تعریف کے لائق ہیں، خوبیوں والے ہیں، تعریفوں کے لائق ہیں۔ تو اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر اللہ کے راہ میں کچھ اچھا خرچ کرو گے تو یہ تم اللہ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہو یا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ کے تو اپنے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ ساری دنیا کو نوازیں پھر بھی ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ان اللہ غنی، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، غنی ذات ہے، اللہ کو تمہارے مالوں کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ اور حمید لیکن ہے تو ایسی ذات جو تعریف کے لائق ہے تو ایسی ذات جو کیا ہے، خوبیوں والی ہے، تو جو چیز اس ذات کو دی جائے تو اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ بھی ضرور کیا جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ فقیر کے ہاتھ سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو اتنی حمید اور غنی ذات کو اگر تم ردی اور گھٹیا اور گندی چیز دو گے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دو تو یہ جان لو کہ تم جس ہستی کو، جس ذات کو دے رہے ہو وہ بہت بڑی ذات اور خوبیوں والی ہے، اس لیے تمہارا جو مال خرچ کرنا ہے وہ بھی کون سا ہونا چاہیے، اچھی خوبیوں والا ہونا چاہیے، گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ میں جب لوگوں کی کھجوریں وغیرہ پکتی تھی، پھل پکتے تھے، تو وہ اپنے کچھ خوشے لا کر مسجد نبوی میں ان فقراء اور مہاجرین اور اصحاب صفہ کے ان طلباء اور علماء کے لیے لٹکا دیتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے میں اور آپ کی مسجد میں رہنے والے رہائشی تھے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ان طلباء کے لیے لوگ لا کر چیزیں لٹکاتے تھے، تو بعض وہ لوگ جن کے دل میں اس چیز کا اتنا اہمیت نہیں تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت نہیں تھا، انہیں کوئی خوب قدر نہیں تھی، تو ان میں سے کسی نے لا کر کوئی خراب خوشہ کھجوروں کا یا وہ خوشہ جو خراب ہونے کے قریب تھا، نہ کھانے کے لائق ہے، ان میں سے کسی نے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ تو صحابہ نے اس کے بعد کی روایتیں آتی ہیں کہ کبھی بھی پھر کسی صحابی نے، کسی شخص نے اس کے بعد کوئی ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ نے اس کی اصلاح کی تو انہوں نے اس کے اوپر کیا کیا، پورے کا پورا ایسا عمل کیا کہ صحابہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کبھی کسی نے کوئی گھٹیا اور ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ پہلی آیت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کے خرچ کا حکم دیا۔ دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے کہتے ہیں نا ہم ترغیب تو دی ہے، اس ترغیب کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، اس رکاوٹ کا بھی حل بتایا، وہ رکاوٹ بھی بتائی کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، یہ آیات سنیں گے، تو شیطان جو پہلے سے موجود ہے آپ کی طاق میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو اس عمل سے روکے گا، وہ آپ کو کیا کرے گا؟ اس عمل سے روکنے کی کوشش کرے گا، تمہارے دل میں مختلف وسوسے ڈالے گا۔ وہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، الشیطان یعیدکم، اور جو شیطان ہے وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے فقر سے۔ فقر کس چیز؟ جسے ہم کہتے ہیں نا قحط سالی، فقر اور قحط سالی، مال کا کم ہو جانا، مال کا ختم ہو جانا، اس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اس کا تمہیں وعدہ کرتا ہے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بری باتوں کا، فحش گندی اور بری باتیں، تو بری باتیں وہی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال ہیں، جو الخیر والے اعمال کے مخالف جو عمل ہے وہ فحش ہے۔ اللہ کو پسندیدہ اعمال کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ فحش میں شمار ہوتے ہیں۔ تو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں فحش باتوں کا، بری باتوں کا حکم کرتا ہے اور اس کی طرف تمہیں مشورہ اور دعوت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ بھی تمہیں وعدہ کرتا ہے، اللہ اللہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے کس بات کا؟ مغفرتاً، بخشش کا، مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ بخشش کا اور زیادہ دینے کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اور شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے فقر سے اور محتاجی سے، اور تمہیں وہ کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ آگے آیات آ رہی ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اسی کے آگے چند آیات کے بعد آ رہی ہیں یہ آیات۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی آدم پر شیطان کا بھی ایک تصرف ہے، ایک گناہ، ایک قسم کا، ایک حد تک اس کا تصرف انسان پر ہوتا ہے
کہ وہ انسان کے دل میں مختلف خیالات ڈالتا ہے، مختلف وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو وہ اچھی باتوں سے کیا کرتا ہے؟ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے، انہیں بھی کچھ درجے میں تصرف ہے کہ وہ اس کو روزانہ اچھی باتوں کا الہام کرتے ہیں، اس کے دل میں کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور اسے برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب انسان پر ہے کہ وہ شیطان کی ترغیب پر عمل کرتا ہے، اس کے خیالات اور اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی طرف نکل جاتا ہے، یا وہ جو فرشتوں کے اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے خیالات ہیں اچھائی کے، یہ عموماً ہم سب فیس کرتے ہیں روزانہ پر۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ یار اذان ہوئی ہے، نماز کو کیا کرنا ہے؟ جانا چاہیے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ دل کیا کہتا ہے؟ یار ابھی بہت ٹائم ہے، تم ابھی بوڑھا ہونا ہے، ابھی اتنی جلدی اتنی نیکیاں کر کے۔ تو یہ جو خیالات ہوتے ہیں اچھے یا برے، تو اچھے اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور برے جو خیالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، وہ کس کی طرف سے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کی بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو جو سمجھدار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ آگے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، سمجھدار لوگوں کا، کہ کون لوگ سمجھدار ہوں گے؟ وہ فرشتوں کی اور اللہ کی اس خیالات، جو اچھائی کے خیالات ہیں، ان پر عمل کریں گے۔ اور کون ہوں گے جو شیطان کے وسوسوں میں آ کر اچھی بات کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے کس بات کا وعدہ کرتا ہے؟ مغفرت کا اور زیادہ دینے کا۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، 700 گنا تک۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کو تم اگر نہیں جانتے تو جان لو، واللہ واسع علیم، تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جو کیا ہے؟ وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور علیم، خوب جاننے والا ہے کہ کون دل سے اچھائی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کون برائی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یا کون اچھے اعمال کرتا ہے یا کون برے اعمال کرتا ہے، کون اچھی چیزیں صدقہ کرتا ہے اور کون ردی اور گندی چیزیں اور اپنے سے فضول تر چیزیں جو کسی کام کی نہیں ہیں وہ چیزیں صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ خوب جاننے والا ہے۔ سارے معنی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، پچھلی ساری چیزیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن ہماری بات صدقات اور اس کی چل رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ان کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو، تمہارے صدقات کو خوب جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یہ اللہ کا، بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اللہ اسے، جس کو حکمت دے دے، خیر اور بھلائی نصیب کر دے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ، ساری کی ساری بھلائیاں، وہ خیریں، برکات وہ اسے دے دی گئی۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کا لفظ قرآن حدیث میں بہت جگہ آتا ہے، بعض جگہ علوم نبوت مراد ہوتے ہیں، بعض مرتبہ حکمت اور بصیرت مراد ہوتی ہے، لیکن یہاں جو آیات ہیں وہاں مراد کیا ہے؟ دین کا فہم، دین کی سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے لیے ہمارا بیٹھنا زیادہ مفید ہے بنسبت باہر کسی اور کام میں لگنا، تو یہ اللہ نے ہمیں سمجھ دی، الحمدللہ، کہ اللہ نے ہمیں وہ خیر کثیر عطا کی ہے جس کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے۔ تو آپ لوگ معمولی نہیں ہیں، میں بار بار اس کا اظہار اسی لیے کرتا رہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنی نیتوں کو درست رکھے اور اس عمل میں وہ جان لے کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے اور اسے اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اسے کبھی یہ دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یار وہ دیکھو باہر لوگ گھوم رہے ہیں، میرے ساتھ کے لڑکے کیا ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہوں گے، گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ آپ کو اللہ نے وہ کچھ دیا ہے کہ جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں۔ اللہ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر ہے اور وہ کثیر ہے۔ خیر بھی تھوڑی بہتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ اب کتنی کثیر ہے؟ ایک ہمارا ہے 100 10 50 کو ہم کہتے ہیں یار یہ بہت ہے، ایک اللہ کے خزانوں کے اعتبار سے کثیر ہو تو وہ کس قدر ہوگا۔ تو اللہ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ جو سوجھ بوجھ ہے، دین کی سمجھ، اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرنا ہے، نیکی کے اعمال کرنے ہیں، یہ جو سوجھ بوجھ ہے یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں، جسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غالباً حدیث ہے، میں نے پڑھی بھی تھی، شاید اس میں بھی ہو،
ہاں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارا رزق، تمہاری روزی تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی اللہ نے تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا اللہ کس کو دیتا ہے؟ دوستوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ، یہ جو حکمت ہے، یہ اللہ اپنے کسی دشمن کو، کافر کو نہیں دیتے ہیں۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں، یعنی ایمان والے، اور ایمان والوں میں سے بھی اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے، پسندیدہ بنا لے، دوست بنا لے۔ اللہ کے نبی اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست ہے وہ، تو ہمیں اس کے ولی ہونے میں کوئی شک، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی ہے۔ فقد اوتی ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت دے دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بڑی خیر کی چیز مل گئی، تو اسے بہت بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ آخری آیت اللہ نے واپس آخر میں جو مہر لگائی ہے، وہ الفاظ بڑے خاص ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہر بندہ نصیحت سنتا ہے، نصیحت سب سنتے ہیں، وما یذکر، لیکن نصیحت کو، اس نصیحت سے سبق نہیں حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر وہی لوگ جو کیا ہوتے ہیں؟ عقل مند ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار اصل میں ہیں ہی وہ جو اللہ کو پہچان کر اللہ کی طرف چلنے والے ہوں۔ اگر کوئی دنیا کی طرف چل پڑا، اللہ کا عمل چھوڑ کر، اللہ کی حکم کو چھوڑ کر، تو وہ گویا اولو الالباب، عقل مند نہیں ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بے وقوف ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سمجھدار لوگوں میں، عقل والوں لوگوں میں داخل فرما دے اور شامل فرما دے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔